تندرستی ہم کو دی ہیں، اس کا صحیح استعمال اللہ رب العالمین کے منشا کے مطابق، رب العالمین کے رضا والے کاموں میں، احکام کو پورا کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت کو اپنانے میں گزارنا چاہیے۔ آج معاف کریے گا، میں نے شروع میں جو تذکرہ کیا موبائل کا، ہمارے پاس جو صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تندرستی ہے، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں موبائل کے پیچھے۔ دیکھیے، آپ، میں نہیں کہتا، آپ تجربہ کار ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، میں اگر کھل کر کہتا ہوں تو آپ کو اشکالات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ خود اپنے تئیں سوچیے، میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں صرف کہ موبائل کا استعمال کس لیے تھا، موبائل کا ایجاد کیوں کیا گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور موبائل ایک مسلمان کو کس حد تک استعمال کرنا چاہیے، کہاں تک اس کو وقت دینا چاہیے، اور کتنا وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے۔ کیا ہم ویسا موبائل کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو مبارکباد، اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر موبائل کیوں استعمال کیا جاتا ہے، تو ایک موٹا جواب اس کا یہ ہوگا کہ بھائی بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو دور ہے، فاصلے بنے ہوئے ہیں دور کے، تو ان فاصلوں کو قریب کرنے کے لیے، نزدیک کرنے کے لیے، رابطے کے لیے، ایک دوسرے کی اطلاع دینے کے لیے۔ اس کا جواب تو ٹھیک ہے، سبھی اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اینڈرائڈ موبائل، اب چونکہ چھوٹے موبائل سے بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کو میسیج بھیج سکتے ہیں، اور حساب کتاب اس پر کیا جا سکتا ہے، کیلکولیشن اس پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ موٹے جو امور ہیں جو ہمیں روزانہ پیش آتے ہیں، وہ سارے کام اس پر ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم قدم بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑا موبائل، اس کا استعمال کیوں ہونا چاہیے؟ چلو بات چیت کے لیے، حساب کتاب، جو چھوٹے موبائل میں جو چیزیں آ رہی ہے وہ بڑے میں تو خود بخود آ ہی جائیں گی، اس میں تو آپشن بڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا پوری دنیا ہمارے لیے ہے اس میں؟ نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بڑا موبائل ہم آپس میں گفتگو کے لیے، کانٹیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میسیج واٹس ایپ کے لیے ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ہمارا اہم کام ہے، اس پر کوئی فارم بھرنا ہے، چلو آن لائن تعلیم، آج کا زمانہ آن لائن تعلیم چل رہی ہے موبائل پر، اس حد تک چلو اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے سے اکابرین کے بیانات، نعتیں، نظمیں اور اہم چیزیں سننے کے لیے، یوٹیوب کا صحیح استعمال، فیس بک کا صحیح استعمال، اور جو ایسی ایپس جس سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ مثال کے طور پر فون پے ہیں، کس کو رقم بھیجنا ہے، دلی بھیجنا ہے، بمبئی بھیجنا ہے، گجرات بھیجنا ہے، تو منٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ پیمنٹ منگانا ہے، پیمنٹ دینا ہے، دکانوں پر جا کر فون پے کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پیمنٹ منتقل کرنا ہے، اس کے لیے تو موبائل کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور لوگ اس کے لیے کچھ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوالیہ نشان میں وہاں قائم کر سکتا ہوں کہ جہاں اس اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے سے فحاشی اور عریانیت کا ننگا ناچ دیکھا جا رہا ہے، کیا موبائل اس کے لیے ہے؟ آپ خود دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر تھوڑی دیر تصور کیجئے کہ موبائل فحاشی اور عریانیت، ننگا ناچ دیکھنے کے لیے ہیں؟ کیا واٹس ایپ اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نامحرموں سے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں سے اور کسی کے گھر کو خراب کرنے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کیا جائے؟ یا فون اس لیے ہے کہ اس فون کے ذریعے سے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا جائے، اس کے بنے بنائے گھر کو جو ہے تو اجاڑ دیا جائے، اس کے شوہر کو جو ہے تو اپنی بیوی کے متعلق مشکوک بنایا جائے، اور پھر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور اس کو گھر سے نکال دے، ان کے ذریعے سے ناجائز تعلقات اس کے ذریعے سے قائم کرے، تاکہ آپ جس سے محبت کرتے تھے، معاف کریے گا، آپ جو ہے تو اس کی شادی اگر کسی اس کے والد کے ارادے سے، اس کے رشتہ داروں کے ارادے سے کسی اور جگہ ہو جائیں، تو پھر آپ اس موبائل کا غلط استعمال کر کے اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر، بلیک میل کر کر اس کو وہاں سے طلاق دلا کر پھر اپنے ناجائز تعلقات پورے کر کے اس لڑکی کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم اس پر صرف بیانات دیکھیں، نعتیں، نظمیں سنیں، اکابرین سے استفادہ کریں، تو اس کے لیے بڑی مشکل سے انگلیوں پر گن کر بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں ساتھی، فلاں دوست اور فلاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو
محدود مقدار ہے ہمارے نوجوانوں کی، بزرگوں کی اور دیگر لوگوں کی، وہ کیسا استعمال کر رہے ہیں، وہ کیسا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا موبائل اس لیے ہے کہ ہمارے نوجوان گروپ بن کر بیٹھیں اور اس پر جو ہے تو فحاشی اور عیانیت لیے ہوئے کچھ گیمز اور اس کے ذریعے سے سود اور بیاج کی جو گیم، کچھ گیمز ایسے کہ کچھ آپ پیسے بھریے، اس پر وقت صرف کیجیے؟ کہ ہم سود صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ بینک سے کچھ لون اٹھا لیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے تو سٹہ بازی، کیرم بورڈ، آپ چلو یہاں تھیٹروں میں جا کر آپ فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، کیرم بورڈ کے اڈوں پر جا کر کیرم نہیں کھیل رہے ہیں، آپ جو ہے تو سٹوں کے اڈوں پر جا کر سٹہ نہیں کھیل رہے ہیں، لیکن ساری چیزیں تو موبائل پر کر رہے ہیں۔ لوڈو آپ سٹے کی شکل میں موبائل پر کھیل رہے ہیں۔ ایسے گیمز آ گئے نعوذ باللہ کہ سارے نوجوان گروپ بنا کر موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا میرا یہ سوال آپ سے غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے، میں نہیں کرتا۔ وہ نوجوان جس کی بھی پڑھائی کی عمر ہے، جو 12، 13، 14 سال کے عرصے میں ہیں، جو پڑھائی کر دینی عصری تعلیم پڑھ کر اچھا ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، اچھا انجینئر بن سکتا ہے، اچھا ایک ذمہ دار ناگرک بن سکتا ہے اور اچھا ایک مسلمان بن سکتا ہے، وہ اپنی اس عمر میں موبائل لے کر رات کو 12، 1، 2 بجے تک بیٹھ کر چوراہوں پر، گلیوں میں ناجائز تعلقات کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کیا مسلمانوں کو زیب دیتی ہے یہ بات؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جملے میرے کڑوے ہیں، لیکن میں آپ کو سوالیہ انداز میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ کیا ہماری قوم ایسا نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب آپ مجھ کو دیں گے۔ کیا ہمارے نوجوان بچے جو 13، 14 سال کی عمر میں جو نمازوں کے عادی ہونے چاہیے، جو مکتب میں قرآن کی تکمیل کے عادی ہونے چاہیے، معاف کریے گا، ہم جب کسی سے بات کرتے ان کو پوچھتے تو نام تو مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن اس نوجوان کو صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں اور صحیح سے اس کو نماز بھی یاد نہیں۔ اور اس موبائل کے ذریعے سے نئے فیشن موبائلوں میں دیکھ کر، ایکٹروں کے طریقے طرز کار دیکھ کر کہ یہ کیسا چلتا ہے، یہ کیسا پھرتا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے، جبکہ معاشی اعتبار سے گھرانہ تنگ ہے، گھر میں صحیح سے روٹیاں نہیں پکتی اور صبح شام کا کھانا نہیں پکتا، اور اس کا نوجوان بیٹا جو ہے تو 150، 200، 1000 روپے کی کٹینیں بنا کر آ رہا ہے، اپنے بالوں کو کلر لگا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، جبکہ باپ جو ہے تو بیچارہ دربانی کر کے مہینے کے 3000، 4000 روپے کما رہا ہے، اور اس کا بیٹا اگر کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، منظر عام پر آتی ہیں، تو آج کا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ اس فلم کے اندر ایک نوجوان نے ایسی پینٹ پہنی ہے، اس ایکٹر نے ایسی پینٹ پہنی ہے، تو وہ پینٹ پھر 10,000 کی ہو یا 50,000 کی ہو، اس کی ضد ہوتی ہے کہ مجھے پہننا ہے، پھر وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو یا آگے سے پھٹی ہوئی ہو، سرتر دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ سوال میرا صحیح ہے یا غلط؟ آپ اس کا فیصلہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری گلیوں میں یہ منظر نہیں ہے کہ ایک پاک باز لڑکی، ایک حیادار لڑکی کا ہمارے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ نوجوان چبوتروں پر بیٹھ کر ہماری نوجوان لڑکیوں کو شیروں کی طرح اور چیتوں کی طرح بیٹھ کر تاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی لڑکی جا رہی ہیں، کس گھر سے نکل رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے تو بائکیں لے کر دوڑنا اور اس کا ٹھٹا مذاق اڑانا، کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ اس کا فیصلہ کیجیے، میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ باحیا لڑکیوں کا اور باعزت عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہٹے کٹے نوجوان جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور جو بچے والے ہو گئے ہیں، وہ چبوتروں کے سامنے گروپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عورت کو جو ہے تو تھوکنے کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ چھوٹا بچہ گلی میں رو رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے عورت پردے کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے جسم کو کسی مرد نے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچہ گلیوں میں چیخ کر رو رہا ہے، وہ استنجا کر دے رہا ہے، نجاست اور پاخانہ کر دے رہا ہے، لیکن وہ عورت صرف اس وجہ سے گلی میں نہیں آ رہی ہے، بچہ وہاں رو رہا ہے، اوپر چبوترا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بچے کو سسکتا اور روتا ہوا صرف اس لیے چھوڑ دے رہی ہے کہ بازو میں چبوترے پر ایک نوجوانوں کا گروپ بیٹھا
ہوا ہے کہیں میرے پاک دامن بدن پر ان غیروں کی نظریں نہ پڑ جائے، نامحرموں کی نظریں نہ پڑ جائیں۔ وہ بچہ بل بلا کر نالی میں گر جا رہا ہے لیکن وہ عورت باہر نہیں آ رہی کیونکہ اس کو اپنی عزت کا سوال ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ میرا یہ سوالیہ نشان آپ سے ہے، آپ اس کو خالی جگہ کو پور کیجیے۔ کیا والدین چیخ چیخ کر رو کر اپنی آنکھوں کے گویا کہ آنکھوں کے نیچے نالیاں بنا چکے ہیں رو کر؟ ان کے آنسو علماء کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے رو کر ختم ہو گئے کہ ہمارا نوجوان ابھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں، ہم بوڑھے ہو چکے، ہم کب تک کمائیں گے، کب تک کھلائیں گے؟ اب یہ 20 سال کا نوجوان ہو گیا ہے لیکن اس کو رکام دوستوں سے فرصت نہیں، ٹولیوں سے فرصت نہیں، سٹوں سے فرصت نہیں، نشوں سے فرصت نہیں۔ آپ بتائیں مولانا ہم کیا کریں؟ جی تو یہ کہتا ہے کہ مر جائے اس نوجوان کی خاطر۔ کیا میرا یہ سوال غلط ہے؟ آپ اس خالی جگہ کو پور کیجیے۔ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ آج حالات امت کے دیگر گو ہو چکے ہیں اور ہم اپنی دھن میں مست، دنیا کہیں سے کہیں چلے جائیں، ہم جو ہے تو سدھرنے کا نام نہیں لیں گے۔ آخر کب تک یہ ایسا چلتا رہے گا؟ اگر کوئی ہمیں سمجھانے آتا ہے، کوئی سمجھانے کے لیے 2 جملے سخت سست کہہ دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف بکنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، معاشرے کی جو ہے تو کیسی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہی کہتے رہے کہ بھئی نمازیں پڑھیے، ہم یہی کہتے رہے کہ بھئی روزہ رکھیے، تو آپ کا یہ جواب ملتا ہے یہ تو سبھی کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی کہہ رہے ہیں، علماء بھی کہہ رہے ہیں، خانقاہ والے بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اپنی زندگی پر اگر نظر ثانی کریں تو پھر اس کے متعلق بھی ہمیں اشکالات ہو رہے ہیں۔ اگر ممبروں سے بیٹھ کر ہمیں نہیں بتایا جائے گا کہ حقائق کیا ہیں، کیا صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، تو پھر وہ کون سی قوم ہے؟ کیا آسمان سے انبیاء آنے والے ہیں؟ کیا آسمان سے فرشتے آنے والے ہیں جو ہمیں آ کر سمجھائیں گے؟ کون آئے گا بتائیے آپ؟ اگر یہاں سے ممبروں سے اور کرسیوں سے صحیح اصلاح نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ اپنی مفاد کی باتیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور فلاں داعی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اصلاحی معاشرے کے عنوان سے بات کہی گئی اور یہ بات کوئی ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا رہی ہے، میں نے اس لیے کھل کر نہیں کہا، میں نے سوال آپ کے سامنے رکھے کہ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ہمارے نوجوان ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کر رہے ہیں، آپ کو اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو آپ بنائیے ان کی اصلاح کی ترتیب، لکھ لیے گلیوں میں، دیکھیے ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر سٹے کھیلے جا رہے ہیں، دیکھیے ادھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ادھر جو ہے تو نشہ کیا جا رہا ہے، ہزاروں نوجوان برباد ہو رہے ہیں، کسی کو اس کی فکر نہیں۔ ایک باپ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اللہ ہمیں ابھی دے رہا ہے، ہم تو کھلا رہے ہیں، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا؟ تدبیریں اختیار کرنا ایک ذمہ دار باپ کی جو ہے تو ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بار بار علماء کی طرف سے رہنمائی اور نشاندہی کرائی جا رہی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کریں۔ آپ صرف ان کو اسکول اور آن لائن تعلیم کے عنوان پر موبائل دلا کر تو دے رہے ہیں لیکن اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ بچے آپ کے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو گناؤں تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہہ دیا۔ کھلے چٹھی کی طرح آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں کسی کے عیبوں کو کھولنے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھا، لیکن آپ خود سمجھیے آج موبائل کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ اپنے ماموں سے لڑکی کی آواز میں بات کر رہا ہے اور وہ ماموں دیکھیے موبائل کے غلط استعمال نے کہاں تک پہنچا دیا، وہ لڑکی کی آواز میں جو بھانجا بات کر رہا ہے تو اس کو وقت مانگ رہا ہے کہ فلاں گارڈن میں آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شرم اور بے حیائی کی انتہائیں۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا، نہ ماموں بھانجے کو جانتا تھا نہ بھانجا ماموں کو جانتا تھا، جب دونوں وقت متعینہ اور ایک وقت متعینہ جگہ پر پہنچے تو دونوں حیرت سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ لڑکا اپنے ماموں کو ایڑا بنا رہا تھا جبکہ ماموں شادی شدہ، لڑکا غیر شادی شدہ، اور لڑکی کی آواز میں بات کر کیا یہ موبائلوں پر نہیں ہوتا ہے؟ یہ میرا سوالیہ نشان ہے آپ سے۔ تو شرم جنازے ہمارے گھروں سے نکل گئے۔ اس لیے یاد رکھیے موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک کیجیے۔ ہم موبائل کا استعمال اتنا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے احکام بھی ٹوٹ رہے ہیں اور کاروبار بھی چھوٹ رہے ہیں، کام بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا یہ واویلا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ترقی کے لیے ہم نے کیا تدبیریں اختیار کی؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو آپ بنائیے اپنے بچے کو ڈاکٹر، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، مستقبل میں آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا بنا سکتے بنائیے دینی تعلیم کے ساتھ، لیکن آپ کا بچہ تیار تو ہو۔ آپ کا بچہ معاف کریے گا بڑے بڑے اسکولوں میں اور کالجوں میں داخلے لے کر آپ کو کیسا دھوکہ دے رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟
ہم ایک جگہ گئے ایک بڑے ذمہ دار کے پاس، میں خود بھی شامل تھا داخلہ کرانے کے لیے۔ جب ان کو پوچھا کہ آپ کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا، تو کہا بہت بڑے اسکول میں ہے، بہت بڑے اسکول میں ہے اور یہ میڈیم سے ہیں۔ تو وہ ناظم صاحب ذرا سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے میری موجودگی میں ایک وہاں سے فائل اٹھائیں، اس پر انگلش لکھا ہوا تھا، اور وہ بچے کو پوچھا آپ کتویں میں ہیں، اس نے کہا 7ویں میں ہے، کہا یہ پڑھیے، انگلش میڈیم سے تھا۔ تو معاف کریے گا، میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں، اردو میڈیم سے میں پڑھا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا اسکول میں بھی، یہ مدرسے کی بدولت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں تو سمجھ گیا وہ کیا لکھا ہے، لیکن وہ مستقل انگلش میڈیم سے پڑھنے والا 7ویں کلاس کا بچہ کچھ بھی نہیں پڑھ پایا۔ پھر وہ ناظم صاحب نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ ان کی ماہانہ فیس کتنی بھرتے ہیں، تو کہا کہ اس کی مقدار ہزاروں میں ہے، اور کہا کہ مکتب میں آپ 100 روپے دینے کے لیے اور مدرسے میں 500 روپے دینے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ مولانا پڑھا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، پیسے دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ نتیجہ دیکھ لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ برا نہ مانیے، میں نے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال نہیں کیا، تقریباً 99% ہمیں یہی نتیجہ مل رہا ہے۔ اور یہ اسکولوں کے ذمہ داروں کی بھی غفلت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا بچہ جو اسکول میں سبجیکٹ پڑھ کر آ رہا ہے، بس وہ وہیں کی تھیلی میں اور بستے میں رہ رہا ہے، پھر جب وہ اسکول سے آ رہا ہے تو پھر نوجوان گلی کے اس کو سدھرنے نہیں دے رہے، پھر اس کو معاف کریے گا لڑکیاں سدھرنے نہیں دے رہی ہے، یہ لڑکیوں کو سدھرنے نہیں دے رہا، اور موبائلوں پر رات بھر گھنٹے غلط بات، غلط گفتگو، غلط چیٹ اور کیا نہیں ہو رہا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ انہوں نے اشاروں میں بات کر دی اور کہا کہ مولانا اپنے نوجوانوں کو اور اپنی قوم کو اس طرح متوجہ کیجئے، ہندوستان کے حالات بہت بدل گئے ہیں، آنن فانن زمانہ پلٹا کھا چکا ہے، اگر آج بھی ہم نہیں سدھریں گے تو پھر کب سدھریں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں عاجزانہ کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کیجئے، 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ میرا کون سا قدم صحیح گر رہا ہے اور کون سا قدم غلط گر رہا ہے، اور مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ سوچئے، میں نے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آپ اس خالی جگہ کو پر کیجئے، اور امید ہے کہ اگر آپ اس خالی جگہ کو ہاں یا نہیں اور صحیح اور غلط کی شکل میں اگر پر کریں گے تو ہماری زندگی صحیح رخ پر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حالات کے حساب سے صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔